اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے صحابہ پر۔ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ انجم حاضر ہے۔ آئیے قرآن پڑھیں، سمجھیں، تجزیہ نفس کریں اور اپنی زندگیاں قرآن کے سانچے میں ڈھال لیں۔ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے سلسلے میں آج کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک ہے۔ پروگرام کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 7 نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے سلسلے میں ہم نے عربی گرامر، قرآن فہمی کے لیے اور عربی اردو عام آنکی کے سلسلے میں کچھ پروگرام جو پیش کیے تھے۔ سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 20 تک عربی گرامر اور عربی اردو عام آہنگی بیان کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ان پروگرامز میں الفاظ کے مختلف معنی، ان کے قرآنی حوالہ جات، گرامر کے حوالے سے چند معلومات دی گئی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جب ہم اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 20 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں لفظی ترجمے کے لیے، گرامر کے لیے، عربی اردو عام آہنگی کے لیے اور مختلف الفاظ کے معنی اور الفاظ کے مختلف معنی اور ان کے قرآنی حوالہ جات کے سلسلے میں ہر آیت کے متعلق الگ الگ ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ہم 3 گروہوں کا ذکر کر رہے تھے: متقین، کافر اور منافقین۔ آیت نمبر 8 تا 20 ہمیں ایک کردار نظر آتا ہے۔ یہ کردار منافقین کا ہے۔ یہاں لفظ منافقین ان آیات میں استعمال نہیں ہوا، لیکن جو کردار دیکھا جائے تو وہ انہی لوگوں کا ہے جنہیں بعد میں منافقین جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تین گروہوں کے سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی 3 گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صورتیں بھی نازل فرمائی ہے: کافرون، منافقون۔ اب اگر گروہ ثلاثہ یعنی 3 گروہوں کے بارے میں صورتوں کی ترتیب کو دیکھا جائے تو ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ کافرون پہلی صورت ہے جو 18 نمبر پہ نازل ہوئی۔ سورہ مومنون کا 23 نمبر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے، اور یہ دونوں صورتیں مکہ میں نازل ہوئی۔ جبکہ سورہ منافقون جو ترتیب نزول کے اعتبار سے 104 نمبر پہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 63 نمبر پہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے پہلے سورہ کافرون، پھر سورہ مومنون اور پھر سورہ منافقون۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو مخاطب جو تھے وہی لوگ تھے جن کو ایک پیغام دیا گیا اور اول انہوں نے انکار کیا، پھر لوگ اس پہ ایمان لانے لگے اور اس کے بعد ایک اور گروہ سامنے آیا، وہ منافقون کا تھا یا منافقین کا تھا۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب کو ترتیب دیا تو مومنین کا گروہ پہلے ہے، مومنین صورت پہلے ہے، پھر منافقون ہے اور پھر آخر میں کافرون ہے، اور یہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ کافر کس کو کہا جاتا ہے۔ 3 گروہ: متقین، کافر اور منافقین۔ منافق کون ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا منافق وہ ہے جس کے 2 منہ ہوں، یعنی وہ مختلف اقوال اور اس حوالے سے اپنی شخصیت بدلتا رہتا ہو۔
نفق دراصل بنیادی طور پر اس کے معنی سرنگ کے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرنگ جو ہے اس کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک آنے کے لیے اور جانے کے لیے۔ ایک طرف سے بندہ جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آگے ہمیں ڈکشنری میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ لسان العرب میں لکھا گیا ہے کہ لومڑی جو ہے اپنے بل کے دو منہ رکھتی ہے، ایک کا نام نافقہ ہے اور دوسرے کا نام کاسا ہے۔ جب شکاری اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے بل میں ایک طرف سے گھس جاتی ہے، اور اگر شکاری اس کے پیچھے جائے یا اپنا کوئی جانور اس کے پیچھے چھوڑے تو وہ دوسری طرف سے بچ کر نکل جاتی ہے۔ اس حوالے سے پھر منافق اور کی ایک تعریف یا نفق کی یہی ہے کہ وہ ایک طرف کے لیے ایک منہ رکھتا ہے اور دوسری طرف کے لیے دوسرا منہ۔ قرآن پاک میں لفظ منافقون والمنافقات، قرآن پاک ہم جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن جہاں قرآن پاک میں جنس کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، یعنی منافقون مرد والمنافقات عورتیں، وہاں مقصد یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ اب اس گروہ میں مرد بھی توجہ طلب ہیں اور عورتیں بھی، ورنہ عام پیغامات میں اکٹھا جو ہے وہ ایک جب کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد سب لوگ ہیں، لیکن اگر جو ہے ایک جنس کو الگ الگ بھی زور دیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ موضوع، یہ کردار، یہ خصوصیات بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہر شخص اس کے متعلق اس کو تاکید کی جاتی ہے کرنے کی یا پھر بچنے کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ کہے۔ فاذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس کو امانت دار خیال کیا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی جو 3 علامات ہیں وہ جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت ہے۔ بعض روایات میں 4 علامات کا ذکر بھی ہے، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ ان آیات کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں یہود کے 3 گروہ آباد تھے، قبائل بنو نصیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، جبکہ انصار کے 2 قبائل تھے، اوس و خزرج۔ اس سلسلے میں یہود جو تھے انہیں چونکہ یقین تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دشمنی کا رویہ رکھتے تھے۔ مدینہ میں اسلام کی ترقی ہو رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، اور یہودیوں کے لیے اب یہ لمحہ فکریہ تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں یا اپنی دشمنی پر قائم رہیں۔ ایسے حالات میں ان میں سے بہت سے لوگ بظاہر اپنے آپ کو اسلام قبول کرتے تھے، مگر وہ دل سے اس چیز کو قبول نہیں کرتے تھے، تو یہیں پھر منافقین کا گروہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ ان آیات کا شان نزول دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شان نزول کے سلسلے میں ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص بات کسی خاص آیت کے لیے ہو۔ بہت سے مواقع کے لیے ایسا ہوا بھی ہے کہ کچھ مسائل پیش آئے، کچھ سوالات آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ اور بہت سے آیات اس طرح بھی ہیں کہ ہم ایک پس منظر میں کہہ سکتے ہیں
کہ اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں اور وہی اس کا جو ہے وہ شان نزول ہوتا ہے. جس طرح ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے پیچھے ایک وجہ بتائی شان نزول کی کہ ایک پورا پس منظر ہے کہ کس طرح منافقین کا گروہ مار سے وجود میں آیا. حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے روایت ہے کہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان سے مراد جو ہے وہ منافق ہی ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ منافقین کی کیا علامات ہیں، ان کا کیا کردار ہے، تو اس سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک متقین کی صفات بیان کی تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور وہ رزق جو انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو انزل علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا بھی ایمان رکھتے ہیں. اس طرح یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا حق پیغام ان تک پہنچا لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، اب آپ کا ان کو خبردار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے قوت سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں یعنی قوت بصارت پر پڑتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی بڑے واضح انداز میں مختصر جامع کہ اب وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان کے دلوں پر ان کے قوت سماعت اور بصارت پر پردہ ہے اور عذاب عظیم ہے. اب جب ہم منافقین کو متعلق دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کا کردار بتایا تو اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کے انداز میں ہمیں یہ 4 چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی منافقین کا عمل یا ان کا رد عمل، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ان کی بات کے جواب میں کیا کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے. اب قرآن پاک کا جو اعجاز ہے وہ اس کے ہدایت تو ہے ہی، ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے، انداز بیان کے حوالے سے، الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے انتہائی دلکش اور جو ہے روح کو چھونے والا ہے. تو اب جب منافقین کا ذکر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کے متعلق بیان فرمایا تو قرآن پاک کا جو انداز تخاطب ہے یا بیان کرنے کا انداز ہے وہ کیسا ہے. منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے یا وہ مومنین کے ساتھ نہیں ہے. یعنی لوگوں کے ایک گروہ میں سے ایک شخص اٹھ کر اپنے پورے گروہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم سب ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ منافقین کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں یا وہ مومنین کے ساتھ بھی نہیں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ منافق
अब जब अल्लाह ताला ने उनकी मुनाफिकत के बारे में बताया, इरशाद हुआ वमिनन्नास मन यक़ूलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तो हम देखते हैं कि उनका दावा है आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और मुत्तकीन की सिफात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई थी कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनसिला अलैका, कि ये वो लोग हैं मुत्तकीन जो कि ईमान लाते हैं और लाते रहेंगे उस पर जो कि आप पर नाजिल किया गया। अब इससे क्या मुराद है? कुरान पाक और रिसालत। सारी बातें आपकी रिसालत पर ईमान लाया जाएगा तब ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो किताब है उसको माना जाएगा और उससे हदायत हासिल की जाएगी। तो मुत्तकीन की सिफात में जिस शामिल थी कि वो क्या करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और फिर कुरान का एतबार करते हैं, जबकि मुनाफिकीन जो है उनका मैंने जैसे पहले बताया कि वो अहले किताब थे, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते थे। एक तो ये मायनी है इसके कि वो सिर्फ दो चीज़ों को मानते थे, अल्लाह को और यौम आखिरत को, कुरान और रिसालत का एतबार नहीं करते थे। और दूसरी बात ये है कि अगर मुख्तसरन हम दो अकायद को देख लें, एक अल्लाह पर ईमान और आखिरत, जो कई दफ़ा हमने जिक्र किया है कि बुनियादी तौर पर ये दो अकायद हैं, इनके दरमियान में फिर ये तीनों बाकी अकायद आते हैं, तो भी उनका जो दावा है वो सच्चा नहीं है। या तो वो इकरार करते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते, और दूसरे उसके मायने ये हैं कि वो थोड़े हिस्से को मानते हैं और थोड़े हिस्से को नहीं मानते, जबकि ईमान लाना ऐसा नहीं होता। ये हम देखते हैं कि कुल्ली तौर पर एक चीज़ को कबूल करना होता है। इसी अब अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बयान करते हुए फरमाया कि युमिनू, वो ईमान लाते हैं और लाएंगे, और कुफार के मुतालिक कह दिया कि ला युमिनूना, कि ना तो वो ईमान लाते हैं और ना ही वो लाएंगे। लेकिन जब मुनाफिकीन का जिक्र किया तो फरमाया कि वह मा हुम बेमोमिनीन, कि वो मोमिनीन नहीं है, मोमिनीन के साथ नहीं है। यानी उनके दावा ईमान को इस तरह रद्द नहीं किया कि ला युमिनून, कि वो ना ईमान लाए ही नहीं, बल्कि बताया कि उनका दावा है लेकिन वो मोमिनीन नहीं है। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये लोग धोखा देते हैं और देंगे अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान ला चुके। वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम, वो हरगिज धोखा नहीं देते मगर अपने आप को। वमा यशउरून, लेकिन वो इस चीज का शौर नहीं रखते। धोखाधड़ी करते हैं और खुद फरेबी में। अब यहाँ हम देखते हैं कि मुनाफिकीन का अमल क्या है कि युखादिउन अल्लाह, कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। किसको? अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। अब अल्लाह ताला जो है उसको क्या जवाब देता है? अल्लाह ताला का जवाब है कि वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम, कि वो नहीं धोखा देते लेकिन सिर्फ अपने आप को। और यहाँ पहले भी मैंने वजाहत की थी कि युखादिउना कोशिश करते हैं, यखदाउना तो धोखा वो खा लेते हैं, उनको धोखा मिल जाता है। धोखा यकीनी तौर पे दे देते हैं, किसको? अपने आप को। और अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि वमा यशउरून, फैसला ये है कि ये लोग इस चीज का शौर नहीं रखते, ये खुद फरेबी में मुब्तला है। मुनाफिकीन की यही जो खूबी है, एक और जगह सूरह निसा में भी अल्लाह ताला ने फरमाई है। सिर्फ एक आयत का हवाला देती हूँ, इन्नल मुनाफिकीना युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, कि बेशक मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वह खादिम, हालांकि अल्लाह ने इन्हें जो है वो धोखे में डाल रखा है। आगे जो उनका एक और अमल बताया है वो ये है कि वैसा काम इला सलात काम कुसाला, कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलात के लिए उठते हैं, तो सुस्त और ढीले होके यराउन नासा वाला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए ऐसा करते हैं और अल्लाह को कम ही वो याद करते हैं। तो यहाँ भी है कि वो क्या करते हैं, अपने इस अमल से अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ही उन्हें जो है वो धोखे में डाल देता है।
شعور کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یشعرون، کہ وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. تو شعور جو ہے آگہی، جو معلومات کا ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، سٹیج ہوتی ہے، وہ اور وہ ہمارے پاس ہمارے ان جو ہے وہ 5 حواس خمسہ سے آتی ہے. اب ان حواس خمسہ کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے یا دل سے ہے. یہ بات بھی آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، لیکن یہاں صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جو معلومات کا، خواہ وہ آپ کی اپنے بارے میں ہے یا کسی کے بارے میں بھی ہے، اور جو ہم اپنے حواس سے معلومات لیتے ہیں، ان کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے وہ شعور ہوتا ہے. اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما یشعرون، وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بس بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا عمل وہ کرتے رہیں گے. جو ان کا عمل ہے اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وجہ ان کا عمل کہ وہ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. اور وجہ کے پیچھے جو میں نے کہا کہ ہمارے پاس ماخذ کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اور اللہ نے کیا عمل کیا ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا ہے. اب یہاں جو ایک بہت بڑا کردار سامنے آیا وہ جھوٹ. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقت کا پردہ جو ہے وہ چاک کیا، ان کے دھوکہ دہی کو بتایا، خود فریبی کو بتایا. اور اب جو عمل ہے جو نظر آتا ہے وہ ہے جھوٹ، ان کے دعوے کی وضاحت کہ وہ جھوٹ بولتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب علیم کا لفظ استعمال کیا. یہاں پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ کفار کا بیان جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ارشاد ہوا ختم اللہ علی قلوبہم، اور منافقین کی صفات ہیں کہ فی قلوبہم مرض. تو دونوں جگہ جو ہے لفظ جو ہے وہ قلوب جمع قلب، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگائی اور منافقین کی صفات بتاتے ہوئے بتایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. تو یہاں جو ہے اب کفر کا تعلق اور مرض کا تعلق دل سے ہے. یہ چیز قرآن پاک میں واضح ہو گئی کہ دل جو ہے وہ ہمارے پاس بنیادی طور پر ہمارے عمل کا، ہماری کردار کا اور ہماری سوچ کا جو ہے وہ مرکز ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی کردار کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری ایک سوچ، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کا دخل ہوتا ہے. اب دل جو ہے یہاں پہ منافقت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. اور اس مرض کی جو سب سے بڑی علامت بتائی ہے یا وہ بیماری کون سی ہے، وہ جھوٹ ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کچھ بیماریاں اللہ تعالیٰ نے دل کی بتائی ہیں. دھوکہ دہی، خود فریبی ہم دیکھ چکے ہیں، فسادی، طنز کرنا، ڈٹائی، تمسخر اڑانا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام بیماریوں کا جن کا ذکر آگے آئے گا، یہ تمام کی تمام جو ہے ان کا تعلق دل سے ہے. منافقین کی صفات جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک بتائی گئی ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ان کا ایک جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ، منافقت يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، دھوکہ دہی اور خود فریبی. اور پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جھوٹ.
اب آگے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 تک ان کی کچھ خصوصیات بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اپنے حکم کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ برپا کرو زمین میں، تو اپنا رد عمل کیا دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی ڈٹائی ہے۔ فساد فی الارض جو ہے، اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، فتنہ سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں اگر ہم ایک زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں فساد فی الارض کی جو ہے صورتحال سمجھ آتی ہے۔ ہم زمین پر اللہ کا قانون جو ہے وہ رائج کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو زمین پہ جو ہے وہ اللہ کے قانون کی حکمرانی ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر فساد فی الارض ہوگا، زمین پر فساد مچ جائے گا، وہ بحر و بر کہیں بھی ہوگا۔ اور حالات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو زمین میں ہر طرح کا فساد، خواہ وہ اس کا تعلق معاش سے ہو، اخلاق سے ہو، کسی بھی رویے سے ہو، انسانوں کے ساتھ ہو، جانوروں کے ساتھ ہو، ہر طرح سے ہمیں فساد فی الارض جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے اتنی بڑی بات، اور ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم دعویٰ قانون الہی کے پاسداری کا کرتے ہیں لیکن فساد فی الارض کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ اب یہاں منافقین کی اگر دیکھیں کہ ڈٹائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس ڈٹائی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہی لوگ فسادی ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب ان کی ڈٹائی کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ انما نحن مصلحون، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ان چیزوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اور شعور میں نے بتایا کہ کسی بھی علم کا، کسی چیز کو جاننے کا، کسی بھی حواس کو محسوس کرنے کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہمارے احاطہ شعور میں آتی ہیں۔ دو صفات یہاں آ گئیں کہ فسادی بھی ہیں، اور اس چیز کو بھی وہ نہیں جانتے کہ وہ فساد ملاتے ہیں، اپنے آپ کو فریب جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ یہاں دیکھیں کہ لا یشعرون، کہ وہ شعور نہیں رکھتے، پہلی چیز یہ تھی کہ وہ جب خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، تو وہاں ان کی چالاکی اور ہوشیاری یہ تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب یہاں واضح طور پر حکم آ گیا کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو، تو پھر بھی وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اپنے آپ کو وہ سمجھتے بھی ہیں اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اصل میں یہی بات ہوتی ہے کہ دعویٰ انسان یہ کرتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلا درجہ ہی شعور کا ہے، اور شعور یہ نہیں ہے کہ آپ چیز کو جانتے ہیں، اس کی حقانیت کو بھی پرکھتے ہیں، اور اگر آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو جو معلومات آپ کے پاس ہیں آپ اپنے شعور کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس خود فریبی کے بارے میں جو ہے ہمیں بہت خوبصورت ایک شعر ملتا ہے۔ چاہل نہ بک سکا نہ کبھی مفلسی بکی، چاہل نہ بک سکا نہ کبھی مفلسی بکی،
جب بھی بکا شعور بکا آگہی بکی، کہ جب لوگ اپنی معلومات کے زور پر الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ چیزوں کے معنی بدلتے ہیں، اور آگے ہم منافقین کی ساری صفات بیان کرتے ہیں، اور جو یہود تھے وہ اہل کتاب تھے، تورات کا علم جو ہے وہ رکھتے تھے، لیکن کس طرح وہ اس چیز کو پھر استعمال کرتے تھے دوسروں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح باقی لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ، احمق لوگ ایمان لائے۔ الا، یاد رکھو، انہم ہم السفہاء، وہی لوگ احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ اب انہم کے بعد پھر ہم آیا، مقصد یہی ہے کہ بہت زیادہ تاکید کہ یہ انہی کے متعلق جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، خود فریبی بھی ہے اور لا علمی بھی ہے ان کے۔ اب ذرا یہاں دیکھتے ہیں کہ ایسا کہ لالہم آمنوا کما آمن الناس، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف احمق لوگ ایمان لائے۔ اب منافقین کا رد عمل اللہ کے حکم کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انہم ہم السفہاء، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، اور اللہ کا جواب ان کے متعلق یہی ہے کہ یہ لا علم ہے۔ بظاہر اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتے تھے، لیکن اصل میں وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ جن لوگوں کو یہ احمق کہہ رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں، اصل میں احمق بیوقوف یہ خود ہے۔ اب یہاں تک کہ ہم جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک، وہ ڈٹائی ہے، فسادی ہونا ہے، ان کی خود فریبی ہے اور لا علمی ہے۔ اب اگلا ایک رویہ اور کردار نظر آتا ہے، وَإِذْ لَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، قالوا، تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، قالوا، تو کہتے ہیں انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کو صرف بیوقوف بناتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اب ان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ وَیُمَدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور انہیں بڑھا دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، وہ اندھوں کی طرح جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اللہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مذاق کرے، لیکن عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک بات کا جواب دینا ہو کہ ایسا عمل وہ خود ان پر ہی صادق آتا ہے، تو پھر اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وَيُمَدُّهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھا دیا ہے انہی کی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، وہ اندھوں کی طرح پھٹک رہے ہیں۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی کیا کہ اس کے عمل میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، اللہ نے کہا ایک تو اس کا جواب آپ کو یہ ملے گا کہ آپ ہی احمق ہو، آپ ہی بیوقوف بنو گے، اور فیصلہ اللہ نے کتنا دردناک ان کے لیے کیا ہے کہ جو ان کی سرکشی ہے اس میں انہیں بڑھا دیا ہے، ڈھیل دے دی ہے، اور وہ اس میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، یعنی انہیں کوئی بھی راستہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ کی ڈھیل ملنا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔
منافقین کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، فما رابحت تجارتہم، اور ان کی تجارت جو ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ اشترا تجارت وضاحت کی تھی کہ یہ دونوں طریقوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جو انہوں نے کیا تو اس تجارت کا کیا نتیجہ نکلا، انہوں نے گمراہی کو خریدا، ہدایت کو بیچ لیا، فما رابحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے، ان کے اس لین دین نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا اور انہیں کوئی بھی ہدایت نہ ملی۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ طغا کا جو لفظ ہے وہ حد سے گزر جانا، اپنے پیمانے سے باہر ہو جانا۔ بہت سی خوبیاں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ حد کے اندر رہیں تو ان کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، لیکن طغا جو ہے وہ حد اور پیمانے سے باہر ہو جانا۔ اس صورتحال میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ڈھیل دی تو کیا ہوا کہ اگر دریا جو ہے وہ اپنے پانی کے ساتھ، اپنے توازن کے ساتھ رہے تو فائدے مند ہوتا ہے، لیکن جب اس میں طغیانی آ جاتی ہے تو پھر وہ تباہی اور بربادی لے کے آتا ہے۔ سوائے تباہی اور بربادی کے طغیانی کی یہ حالت دیکھنے کے سرکش ہو گیا، حد سے نکل گیا، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم منافقین کے انجام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا تھا، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، ان کے پاس خسارہ آ گیا اور ہدایت چلی گئی، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ تجارت کوئی فائدے مند تجارت نہیں ہے، جس میں آپ نے خرید و فروخت کی، جس کے بدلے میں گمراہی خریدی اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقت کی جو وضاحت کی ہے، اس میں یہ مختلف جو ہے وہ علامات بیان کی ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ جو منافقین کی یہ علامات ہیں یہ ہم میں کس حد تک اور کس درجے تک ہے، آگے ہم تجزیہ نفس میں اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہی منافقین کی علامات نہیں ہیں، خصوصیات نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ جب منافقین کا موضوع پورا ایک پیش کیا جائے گا تو اس میں منافقین کے بارے میں ساری تفصیل جو ہے وہ بتائی جائے گی۔ منافقین کے سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب منافقین کا کردار بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کردار کی وضاحت کرنے کے لیے منافقین کی مثالیں بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی مثال کیسے ہے۔ منافقین کی مثالیں دیکھنے سے پہلے